الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ شعبہ سیرت اسٹڈیز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے زیر اہتمام سیرت سیمینار میں معزز مہمانان گرامی اور حاضرین کو خوش آمدید۔ صاحب صدر کی اجازت سے ہم کارروائی کا آغاز کرتے ہیں۔ باقاعدہ آغاز کے لیے تلاوت کلام مجید کے لیے میں گزارش کروں گا ریسرچ ایسوسی ایٹ کلیہ عربی علوم اسلامیہ حافظ ابتسام الرحمن یاسین سے کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت سے آج کی اس بابرکت محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ ہدیہ عنایت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں درخواست گزار ہوں اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ شریعہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈاکٹر حافظ راؤ فرحان علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ عنایت بحضور سرور کونین پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، الہام کی رمجھم آیات کے جرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کے جرمٹ میں تیرے نام کی مسند،
لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے، الہام کی رمجھم خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزہ نقشے کف پا ہے، مہتاب تیرا ریزہ نقشے کف پا ہے، الہام کی رمجم۔ آج کے اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیمینار کا عنوان ہے سیرت النبی میں سماجی تبدیلی اور عدل اجتماعی کا نمونہ۔ یہ موضوع جس قدر اہم ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ عدل کے بغیر معاشروں کا قیام اور ان کا وجود ممکن نہیں ہے، اور اسی کے قیام کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتمام و کمال اس مقصد کو اور اس مشن کو مکمل فرمایا، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو سرزمین عرب میں عدل کا یہ نظام مکمل طور پر رائج ہو چکا تھا۔ اس موضوع کی مناسبت سے ہی ہم نے اپنے مہمان خصوصی چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ عزت مآب جناب ڈاکٹر سید انور شاہ صاحب کو مدعو کیا ہے، انشاءاللہ وہ کلیدی خطبہ ارشاد فرمائیں گے، اور آج کے اس سیمینار کی صدارت شیخ الجامعہ عزت مآب جناب پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب فرما رہے ہیں۔ ہمارے دیگر اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے سینئرز اور سرپرست ڈین کلیہ جناب پروفیسر ڈاکٹر شاہ محی الدین ہاشمی صاحب، صدر شعبہ انٹرفیس اسٹڈیز جناب پروفیسر ڈاکٹر شمس صاحب، اور صدر شعبہ سیرت اسٹڈیز جناب پروفیسر ڈاکٹر شاہ معین الدین ہاشمی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں صدر شعبہ مطالعات سیرت سے التماس گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سپاس اور خیر مقدم کے کلمات اور اس سیمینار کی غرض و غائد کے حوالے سے تعارفی کلمات پیش فرمائیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر شاہ معین الدین ہاشمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حال میں جتنے بھی احباب خواتین و حضرات ہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد۔ محترم پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود، وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، گرامی قدر جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور، چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ، محترم ڈین کلیہ عربی علوم اسلامیہ پروفیسر غلام شمس الرحمان صاحب، محترم ڈینز، ایچ او ڈیز، محترم رجسٹرار صاحب، خواتین و حضرات، طلبہ و طالبات،
آج کا یہ جو سالانہ سیرت کی یہ جو علمی مجلس ہے، اس مجلس کے انعقاد پر سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی ہے، اور ہمارے شعبے کا یہ ایک سالانہ ایک ریگولر فیچر ہے کہ جس میں ہم سیرت کے عنوان سے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے امپلائیز کو جمع کرتے ہیں، اور کسی ایک ایسے موضوع پر جس کا تعلق کسی سماجی موضوع سے ہو یا ہماری کوئی کرنٹ ضرورت ہو، تو اس پر ہم بات کے لیے ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں۔ تو اس لیے میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آج کے ہمارے یہاں پر کلیدی خطبہ ارشاد فرمائیں گے جسٹس صاحب، آپ تشریف لائے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ محترم وائس چانسلر صاحب کا بار بار شکریہ ادا کرتے ہوئے آدمی اچھا نہیں لگتا، کیونکہ یہ ہمیشہ ہی ظاہر ہے ان کی سرپرستی سے ہی سارا کام ہوتا ہے، تو اس لیے ایک روایت ہے کہ ان کا بھی شکریہ ادا کیا جائے، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کے لیے نہ صرف اپروول دی بلکہ بھرپور دلچسپی دی۔ محترم ڈین کلیہ اور ہمارے اساتذہ اکرام، ایچ او ڈیز اور بہت سارے ہمارے دوستوں نے اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، آئی سی ٹی کے جو ہمارے دوست ہیں، ان سب کا میں شکر گزار ہوں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو آج کا پروگرام ہے، اس میں ہمارے لیے یہ جو شرکت ہے اور اس کا انعقاد ہے، یہ باعث برکت ہے، اور یقین کیجئے کہ جہاں بھی خیر ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا نور موجود ہے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی کرن نہیں پہنچی تو وہاں ابھی تک تاریکی تاریکی ہے۔ بقول اقبال، ہر کجا ہنگامہ عالم بود، رحمت للعالمین ہم بود، کہ جہاں بھی آپ کسی جگہ خیر کا ہنگامہ دیکھتے ہیں وہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی وجہ سے وہ ہے، اور وہاں اگر جہاں پہ یہ نہیں ہے تو یہ سمجھیں کہ وہاں پر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی پیروی نہیں کی گئی۔ اور ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو آج کا یہ جو موضوع ہے، سماجی تبدیلی یا عدل اجتماعی کے ذریعے سماجی تبدیلی، اس کی کمی ہے، اور جو ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے خلا موجود ہیں، آئے دن آئے روز ہم دیکھتے رہتے ہیں، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علم بردار تو ہم بنیں، لیکن پریکٹیکلی ہم نے اس کے لیے کوئی خاص کام نہیں کیا، اور وہ جو سماجی عدل اور اجتماعی عدل کے جو نمونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے، وہ آپ سارے جا کر یورپ کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری ساری نسل بھی اسی وجہ سے وہاں جانے کے لیے تیار ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا کہ جو چیز ہمارا ایسٹ ہے وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ وہ اقبال ہی نے کا ایک شعر ہے تو غنی کا، لیکن اقبال نے اس کو کہا ہے کہ غنی روزے سیاہ پیر کنارہ تماشا کن، کہ نور دید آش روشن کن چشم زلیخا را، کہ ادھر جا کے جو ہے نا ہم اپنی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں کہ جی ہمارا سارا یوتھ ادھر جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو عدل اجتماعی کے اور کچھ سماجی ایک مساوات کے کچھ نمونے وہاں پر نظر آ رہے ہیں جو یہاں پر ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اور یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق تمام پیغمبر، ہمارے طاہر صاحب نے یہ ابھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد عدل اجتماعی کا قیام تھا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمام پیغمبروں کی دنیا کے اندر بعثت کا جو ایک کور پروجیکٹ تھا یا مقصد تھا وہ عدل اجتماعی کا قیام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کا ترازو اتارا تاکہ لوگ یعنی معاشرہ انصاف پر قائم۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سارے رسولوں کا جو مین مشن تھا، کور مشن تھا، وہ یہی تھا کہ معاشرے کے اندر سماجی عدل
اور مساوات جو ہے وہ قائم ہو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں درجنوں نہیں بلکہ بیسیوں آیا ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں سماجی عدل کی طرف اشارہ فرمایا. یہ نہیں ہے کہ ہولسٹیکلی کوئی چیزوں کو ذکر کر دیا بلکہ ایک ایک چیز کو الگ الگ بھی ذکر فرمایا. حتیٰ کہ گھر کے اندر بیویوں کا معاملہ ہو وہاں بھی اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، وہاں بھی عدل کی بات کی. اپنی نفسانی خواہش کی کوئی ذاتی کوئی بات ہے تو وہاں بھی فرمایا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، کہ دیکھنا عدل تمہاری اپنی ذاتی خواہش اپنی جگہ ہے لیکن عدل کا دامن نہیں چھوڑنا. عام فیصلے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، عام کسی بھی فیصلے میں جب بھی تم کرو تو وہ عدل کے ساتھ کام کرو. معاشی امور میں دیکھ لیجئے، یا حتیٰ کہ یہ جو باغیوں کے ساتھ آج کل ایک معاملہ چل رہا ہے کہ باغی گروہ ہیں یا جو مرکز گریز عناصر ہیں، ان کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اگر یہ واپس آ جائیں نا تو ان کے ساتھ بھی عدل کے ساتھ اور برابری کے ساتھ اور خیر کے ساتھ فیصلہ کرنا. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ایک کوئی خاص پیراڈائم میں کوئی چیز ہے. یہ معاشرے کے ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ نے درجنوں بیسیوں دفعہ فرمایا کہ یہ اس کا خیال کرنا ہے. بلکہ یہ امت تو ہے ہی عدل کی علمبردار ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. دیکھو کوئی پرسنل تمہارے گریونسز ہوں کسی قوم کے ساتھ تو خیال کرنا یہ نہ ہو کہ ان گریونسز کی وجہ سے تم عدل کا دامن چھوڑ دو. اعدلوا هو اقرب للتقوی، قرآن مجید بھرا ہوا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت کو اپنے معاشرے میں سوسائٹی میں امپلیمنٹ کر کے دکھایا. آپ سیرت کے مختلف واقعات ہیں ان کو آپ دیکھ لیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادات قوم کو زیادہ توجہ دی. اس میں کئی حکمتیں تھیں. جب سادات قوم کو زیادہ توجہ دی تعلیم کے میدان میں اور تعلیم و تعلم کے میدان میں، وہاں بھی جو ہے وہ مطلب ہے کہ جو مشہور صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کے لیے خدائی حکم نازل ہو گیا کہ نہیں ان کو برابر توجہ دیں. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ سب واقف ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے جو ڈیپرائڈ اور بہت جو کم سمجھنے والے طبقات تھے ان پر کتنی توجہ دی. آپ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ سے عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کی کفالت کی. خود اپنے چچا زاد بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کی، کیونکہ جناب ابو طالب صاحب کا گھرانہ غریب تھا تو آپ نے ان پہ بوجھ نہیں بنے بلکہ ان کی کفالت فرمائی. اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسی اولادیں تھیں جو پچھلی بیویوں کے ساتھ آپ کے پاس آئی تھی، جن کے لیے ہمیں کوئی خاص الفاظ رکھے ہوئے ہیں جو کہ بہت ناپسندیدہ الفاظ ہیں. کسی کو ہم کبھی کسی معاشرے میں ان کو پرکٹ کہتے ہیں، کسی معاشرے میں ان کو پچھلک کہتے ہیں، کوئی برے الفاظ. لیکن آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ربائب جو پچھلی جو بیویوں کی پہلی اولادیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ان کی سرپرستی فرمائی. اور وہ بڑے بڑے صحابی اور بڑے بڑے علماء کرام بنے. اور اس میں جو ہے ہند ابن ابی حالہ کو دیکھ لیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو دیکھ لیں، اور بہت ساری صحابہ و صحابیات ہیں چوٹی کے لوگ بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خود کفالت فرمائی. تو یہ ہے سماجی عدل کی 90 مثالیں. اور جو ہے اس کے علاوہ ایک بات جو میں آخر میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ حتیٰ کہ اگر سب سے بڑا اختلاف جو ہے وہ عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے، کسی سے مذہب اور عقیدے کا اختلاف، وہ یعنی انسان کے اپنے جو حواس ہیں ان پر بھی ڈومیننٹ ہوتا ہے اور وہ انسان کو اس کے ساتھ جذباتی لگاؤ ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اختلافی عقائد کے باوجود ہم سماجی اور ہم مشربی اور آپس میں اکٹھا رہنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ایک معیار قائم فرمایا. قرآن مجید نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب ان کے درمیان بھی تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا جو ہمارے ساتھ یہ شہری ہیں،
اسلامی ریاست کے میثاق مدینہ میں فرمایا امت مع المؤمنین، یہ بھی مومنین کے ساتھ ایک امت ہیں، یعنی ایک الائنس ہیں. یہ الفاظ ہیں اس وثیقے کے. یعنی اس قدر یعنی سماجی عدل اور انصاف اور مساوات تھا کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. یعنی خود قیام عدل، قیام امن جو ہے، یہ کس وقت ہمارے لیے بڑا ایک چیلنج ہے. ہم نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام امن کے لیے کیسا فیصلہ فرمایا تھا. حجر اسود کے معاملے میں آپ سب واقف ہیں کہ جہاں تلواریں نکل آئی تھیں، لوگوں نے جو ہے نا خون کے پیالوں میں اپنی انگلیاں ڈبو لی تھیں، اور مکہ ایک میدان جنگ بننے والا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیسا عادلانہ فیصلہ کیا، ساری قوموں کو شریک کیا اور شریک کر کے حجر اسود کی تنفیذ فرمائی اور امن کا قیام ہو گیا. تو خواتین و حضرات، یہ چند ایک یوں سمجھیں کہ جلدی میں نے چند ایک اشارے کیے ہیں تاکہ موضوع کھل جائے، اور ہمارے جو کی نوٹ سپیکر ہیں، اصل تو ہم ان کی بات سننے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. میں ایک دفعہ پھر ان کے لیے اپنے دل کی گہرائی سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے. بہت شکریہ. شاعر نے کہا ہے کہ بلند و پست سے کہہ دو کہ صف میں آ جائیں، بلند و پست سے کہہ دو کہ صف میں آ جائیں، زمیں پہ ذوق مساوات لے کے آیا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیاسی اور سماجی تبدیلی کا ایک اظہاریہ ہے. اور سیرت میں یہ تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ محض 5 دن پہلے اس دنیا سے رخصتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر پر تشریف فرما ہوئے، اور یہ کہا کہ اس پورے مجمع میں اگر میں نے کسی کو کوئی ایسی بات کہی ہے کہ اس کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. اس کے بعد آپ اترے، کوئی نہیں اٹھا، نماز پڑھائی، پھر دوبارہ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور پھر یہی بات دہرائی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی مالی حق میرے ذمے ہے تو ایک اٹھے، اور وہ بھی غالباً سعادت کے لیے. تو انہوں نے کہا جی میرے 3 درم رہتے ہیں آپ کے ذمے. تو آپ نے حضرت فضل بن عباس جو آپ کے چچا زاد تھے ان سے فرمایا کہ ان کے وہ درم ادا کر دو. تو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماجی تبدیلی اس سطح پہ لا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش بھی کر رہے ہیں، اور کسی کا تھوڑا سا حق بھی اس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آج اسی پیغام کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اور اس کے ساتھ ہی میں آج کے اپنے مہمان خصوصی اور کلیدی خطبے کے لیے جناب پروفیسر جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور شاہ صاحب، چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. جناب محترم وائس چانسلر صاحب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈاکٹر ناصر صاحب نشان امتیاز، یہ میرے لیے، اور ہاشمی صاحب، دیگر اساتذہ کرام، ممبر فیکلٹی، اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. یہ میرے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور آپ سے گفتگو کا موقع ملا، اور اس اہم موضوع پہ اور اہم موقع پر 12 ربیع الاول کے حوالے سے، یعنی کہ یہ سب کے لیے ایک رحمت اور نور کا باعث ہے اس طرح کی محافل میں شرکت کرنا. ہاشمی صاحب جو ابھی ابتدائی خطبہ دے رہے تھے ماشاءاللہ بہت اچھے تھے. میں کچھ خاص سوچ کے نہیں آیا تھا، لیکن ان کے خطبے میں اسے بہت ساری باتوں کی رہنمائی مل گئی کہ آج کیا آپ سے شیئر کیا جائے، کس طرح کیا جائے. بہت ساری باتوں، زیادہ تر ان کی باتوں سے مجھے اتفاق تھا، چند ایک باتوں سے شاید اتفاق نہیں تھا، تو ان کو بھی اجاگر کر دوں گا کیونکہ وہی شاید زیادہ اہم ہوں. تو اس کے ساتھ ہی میں
اس تناظر میں ایک اور کچھ لوگ آج ڈاکٹر ریاض صاحب ماشاءاللہ ایک بہت ہی بریلینٹ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، یہاں پہ فیکلٹی ممبرز ہیں. کل بلکہ پرسوں ایک نیشنل کانفرنس تھی نعتیہ، اور سیرت کے حوالے سے بھی اس میں مقابلے ہوئے تھے، اس کے انعامات تھے، تو اس میں تھا. وہاں ایک تقریر کے دوران بے ساختہ میرے سے ایک جملہ نکل گیا. بعد میں نے غور کیا کہ وہ بے ساختہ شاید اللہ کی طرف سے تھا، اس کی توفیق تھی، اس نے ہدایت دی. وہ یہ کہ اور اسی جملے کو میں بنیاد بناؤں گا ایک پیغام کے طور پہ آپ لوگوں کے لیے، اور آج کی اس گیدرنگ کا، اس محفل کا بھی خلاصہ اسی کو ہی رکھنا چاہوں گا. وہ یہ تھا کہ آپ سب نے یہ لازمی سنا ہوگا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یعنی کہ ہمارے دیکھیں، میں نے آدھا ایک جملہ کہا، آپ کے سب کی زبانوں سے یہ نکلا. یہ بات ہمارے ذہنوں میں رچ بس گئی ہے. یہ بنیاد ہے نظریاتی عقیدے کی کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے. کیوں بنی؟ اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ. یہ خالی نعرہ نہیں ہے، اس کو یہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے ہماری کانسٹیٹیوشن میں، سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ. یہ خالی کلمہ نہیں ہے کہ ایک نعرہ نہیں ہے، اس کے اثرات ہیں عملی طور پہ ہماری لیجسلیشن پہ، کہ اس مملکت میں 25 کروڑ کی آبادی کی اس مملکت میں جو کہ یہ آئین بنا ہے، اس میں یہ تعین ہوا ہے متفقہ کہ یہاں کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے خلاف ہو. یہ اس جملے کا مطلب ہے. اور اس کے وہ آگے اس کو کس طرح عملی جامہ پہنانا ہے، کس طرح دیگر ادارے ہیں. آپ یقین کریں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ 55 اسلامی ممالک میں 4 ممالک ایسے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اپنے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اسلامی ہیں. باقی مسلم ضرور ہیں، ان کا مذہب، ان میں سے آدھوں کا ان کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے مذہب جو ہے اسلام ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اسلامی کانسٹیٹیوشن کے حساب سے نہیں کہتے. یہ وہ بات ہے جس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس کو آج کے دن سے جوڑنا چاہیے. اس کی نسبت ایک ہے. وہ نسبت کیا ہے کہ یہ جو جب ہم نے یہ کلمہ، یہ نعرہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ایک ملک بنا لیا، الحمدللہ اس کو چلا رہے ہیں، اور لیکن اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ یعنی کہ یہاں تک وہ منزل ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے حاصل کر لی کہ ایک ملک بنانا تھا، اس نام پہ بنا لیا، اس کا کانسٹیٹیوشن بھی ہو گیا. اس کے بعد رہنمائی کیا ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ جب ہندوستان کو ہم نے تقسیم کر دیا، آزاد ہو گئے، اس سے علیحدہ ہو گئے، اپنا ایک ملک بنا لیا، تو اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ ہمارے کلمے کے دوسرے جملے میں ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد الرسول اللہ. یہ وہ جملہ ہے جو کل میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور یہ خالی جملہ نہیں ہے، یہ پورا فلسفہ ہے کہ جب آپ اپنی مملکت کو، اپنے آپ کو، اس کے قیام کو، اس کے چلنے کو، اس کے مسائل کو، اس کی خوشحالی کو، اس کے مستقبل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جوڑیں گے تو آپ کو ہر جگہ رہنمائی ملے گی. آپ کو اپنی ناکامیوں کا بھی جواب وہاں مل جائے گا، آپ کو اپنی سمت درست کرنے کا بھی جواب وہیں مل جائے گا. تو لہذا اس کا مقصد جو ہے، اس مملکت کا مقصد جو ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ ان کی پیروی، اتباع یہاں ہوتی رہے. جب تک وہ ہوتی رہے گی، جتنی ہوتی رہے گی، اتنی ہی خوشحالی آئے گی. اور اگر جس طرح کرٹیسزم آج کل ہم ایک دوسرے پہ کرتے ہیں، اپنے آپ پہ کرتے ہیں، ذرا زیادہ ہی رواج ہو گیا ہے، غلط یا صحیح کی بات نہیں ہو رہی، اس کا جواب بھی اسی سوال میں ہے، اسی مقصد میں ہے کہ ہم کیونکہ اس کے مقصد سے دور ہو گئے.
اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم اس مقصد پہ کتنے قائم ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تھی، ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے اللہ اس قوم میں ہی سے رسول مبعوث فرما جو انہیں آیتیں پڑھ کے سنائے تیری، اور ان کو علم دے، حکمت دے، تاکہ ان میں تزکیہ ہو جائے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے اور دنیا میں ان کی تشریف آوری ہو گئی تو پھر صورتحال یہ ہوئی، اس دعا کے نتیجے میں، دعائے خلیلہ نوید مسیحا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ ہوئی کما ارسلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمہ الکتاب والحکمہ۔ یہاں ترتیب الٹ گئی کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد تزکیہ نفس کیا اپنی جماعت کا، آیتیں پڑھی، قرآن نازل ہوا، اس قرآن نازل ہونے کے بعد اس کا عملی مظہر یہ ہے کہ اس کا ضرورت یہ ہے کہ آپ کا تزکیہ پہلے ہو۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا آخری جملہ تھا کہ تزکیہ ہو، تلاوت فرمائے کہ کلام نازل ہوگا، تعلیم دے، حکمت دے اور تزکیہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد سب سے پہلے انفرادی، اور آسمان نے زمین پر اس سے زیادہ پاکیزہ جماعت دیکھی نہیں جو صحابہ کی تھی۔ معجزہ ہی ہے یہ کہ ایک انسانوں کی اتنی بڑی جماعت، اس طرح کے پاکیزہ لوگ، تزکیہ، علم میں ان کے اختلاف تھا، ہو بھی سکتا ہے، حکمت میں لوگوں کے اختلاف ہو سکتا ہے، تزکیہ جو تھا یہ ہر ایک کے دل میں وہ جاگتا تھا۔ اور کسی بھی معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ انفرادی تزکیہ ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور یا بلکہ ان کی زندگی میں ہی جزیرہ نما عرب سے اسلام جو ہے وہ باہر جانا شروع ہوا، پھیلنا شروع ہوا، تو جب وہ تبلیغ کرتے تھے صحابہ کرام، ان سے جو لوگ متاثر ہوتے تھے یا ان کے پیغام کی طرف رجوع کرتے تھے تو وہ ان سے پوچھتے تھے کہ ہم کیسے مسلمان ہو جائیں۔ اب ظاہر ہے یہ لٹریچر اور کتابیں اور کیمرے اور یہ چیزیں اس وقت نہیں تھی، ٹیکنالوجی، کیا ان کو کتابچے دیتے یا کوئی چیزیں موجود ہی نہیں تھی۔ وہ ان سے ایک جملہ کہتے تھے، کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ آج اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں تو کتنے لوگ یہ جملہ کہہ سکتے ہیں؟ معیار یہی ہے کہ تزکیہ اپنے اوپر اسلام نافذ کریں۔ یہی سوشل جسٹس ہے، یہی انفرادی جسٹس ہے، یہی اجتماعی جسٹس ہے۔ آپ جب تک دوسرے پہ تنقید کرتے رہیں گے، جب تک اس میں میں آپ سب برابر کے شامل ہیں۔ ہم جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں اس چیز پہ ہم خود کتنا عمل کر رہے ہیں، معیار یہی ہے۔ ریاست مدینہ کے ہم طلبگار ہیں، نعرے بھی مارتے ہیں، ریاست مدینہ پہلے 5 فٹ پر ہے، اپنے اوپر آپ اس پہ کتنا اطلاق کیا ہوا ہے۔ طلبگار ہم سب سے ہیں، یہ پوری اسٹیٹ ہونی چاہیے، لیکن اس کی بنیاد جو ہے، یہ تعمیر جو ہوتی ہے ایک اینٹ سے بنتی ہے، ہر ایک اینٹ اتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ یہ اسی طرح کی مثال ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی، ہم اس کو اس طرح نہیں دیکھ رہے۔ تو لہذا اگر کمی کوتاہی جو یقیناً ہے، وہ اگر ہے تو ہم میں ہے۔ یہی سوشل جسٹس، مطلب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کی روشنی میں سوشل جسٹس, ایڈمنسٹریٹو جسٹس, جوڈیشل سسٹم, ایوری تھنگ, دس از دا بیسس آف دیٹ. یہ اگر ہم اپنے اس میں دیکھیں, اسی لیے یہ نعرہ آپ میری طرف سے یہ آپ مطلب ایک قسم کی گزارش سمجھ لیں کہ جب بھی سیرت پہ کسی بھی حوالے سے لکھنا آپ لوگ اساتذہ ہیں, لکھنا پڑھنا ہو تو یہ نعرہ پہنچائیں کہ پاکستان کے قیام کا مقصد کیا ہے. مقصد کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد الرسول اللہ. بلکہ ڈاکٹر صاحب آپ اس میں میرے حوالے سے آرٹیکل بھی لکھ دیں, یہ آپ سے گزارش ہے. مل گیا, اس کے میرے ریفرنس سے لکھیں کہ یہ میری ضرورت ہے, ڈیمانڈ ہے ہر ایک ٹیچر سے, سب سے. یہ آپ ان کا جو اگر لکھ دیں تو چاہتے ہیں لکھ بھی لیں گے انشاءاللہ. ابھی انہیں سیرت کا ایوارڈ ملا ہے, اس پہ آپ کو مبارک. تو یہ ہمارا جو جب اس کو ہم اپنے پلے باندھ لیں گے تبھی چیزیں سیدھی ہوں گی. باقی جو موضوع تھا اس کے حوالے سے بھی چند ایک گزارشات تھیں کہ جو جسٹس سسٹم, کئی چیزیں ہم لوگ ٹرانسلیشن میں کھو دیتے ہیں. یہ جو اسلامیات کے اساتذہ بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی, ابھی ہاشمی صاحب بھی کہہ رہے تھے, ان کے بھی ہاشمی صاحب محترم انتہائی قابل آپ کے پروفیسر ہیں, ڈین یا آپ تو ہیڈ ہیں شاید, یہ ڈین ہیں. تو وہ بہت ساری چیزیں ہم ٹرانسلیشن میں کھو دیتے ہیں. جسٹس ظاہر ہے ایک ہمارا عام استعمال کا لفظ ہے, اس کا جب ترجمہ ہم کرتے ہیں اردو یا عربی میں, وہ بہت سارے اس کے معنی کھو جاتے ہیں. انصاف ہوگا, جب آپ انصاف اس کا ترجمہ کریں گے تو انصاف کا مطلب ہے نصف کرنا. بارے بولا دو آدھی چیز بانٹ دی, انصاف ہو گیا. کئی دفعہ وہ آدھی چیز آدھا دینے سے صحیح بات نہیں ہوتی, لیکن بہرحال اٹ از ون فارم آف جسٹس جس کو انصاف کے تقاضے. عدل ایک بہت ہی وسیع لفظ ہے جو قرآن کا ہے, جس کو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. یہ بھی جسٹس کی ٹرانسلیشن میں آتا ہے, لیکن عدل کا معنی انگریزی زبان میں نہیں ہو سکتا. اردو زبان میں بھی ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے عدالتی عدل تک, یا کہیں اور بھی اگر استعمال کر لیں, لیکن اس کا اسی حساب سے. لیکن اس پورا ایک لفظ میں ایک دنیا آباد ہے. عربی زبان کی یہ خوبی ہے کہ اس کو کئی دفعہ سمجھنے کے لیے کسی لفظ کا معنی اگر سمجھنے ہو تو اس کے متضاد کو سمجھا جاتا ہے. کہ اس کا معنی اگر واضح ہے تو آپ کو اصل معنی پتہ چل جائے گا. عدل کا جو متضاد ہے وہ ظلم ہے, اور ظلم کا مطلب یہ ہے عربی زبان میں اذا تداعى شیء بغیر محلہ, کہ اگر کوئی چیز اپنی اصل مقام سے ہٹ کے رکھ دی جائے تو وہ ظلم ہے, اور اگر وہ اسی جگہ پہ رکھ دی جائے جو اس کا مقام ہے وہ عدل ہے. یہ ایبسولوٹ جسٹس ہے, یہ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس نہیں ہے. خلاصہ یہ عرض کرنے کا یہ ہے. اسی طرح جو اصل جو ایڈمنسٹریٹو جو آپ جو جوڈیشل جسٹس جس کے لیے جو استعمال ہوتا ہے, جو موضوع لفظ ہے وہ قسط ہے, جو اردو زبان میں اس طرح نہیں استعمال ہوتا عدل یا انصاف کے لیے, لیکن اصل قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ قسط ہے. اب جب آپ قرآن پڑھیں جو ہمیں سب پہ ہمارے ہی لیے ہے, ہماری ہدایت کے لیے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ سے پہلے بھی سب سے پہلا کام یتلو علیہم آیات ہے, اور آیات و نا دونوں فریز کے ساتھ آئے, کہ وہ ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں. قرآن جو ہے وہی ہمیں اپنی اصل جڑ سے جوڑ کے رکھے گا. یہ وہ روایتی باتیں میں نہیں عرض کر رہا, ہم سب پڑھتے ہیں لیکن ترجمے سے نہیں پڑھتے. ترجمے سے پڑھیں گے تو اتنے سمجھتے نہیں, سمجھ لیں گے تو اتنا اس پہ عمل نہیں کرتے. کہیں نہ کہیں کوتاہی ضرور ہے. یہ مستقل پروسیس ہے. ایمان بھی دیے کی طرح ہے, وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ایک دفعہ پڑھ لیا تو بس پڑھ لیا اور بس ایک دفعہ روشن ہو گئے تو ہو گئے. یہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. یہ ہر ایک کی دلی کیفیت ہوتی ہے.
تو یہ تو عدل کے حساب سے، اور جو کیونکہ آج کا موضوع جو ہے وہ سوشل جسٹس کا ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو میں عرض کرتا جاؤں ایک چھوٹا بطور ایک طالب علم اسلامیات کے، کہ آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ اسلام میں جو سود کا خاتمہ ہے وہ جو ہو جائے گا تو ایک دم سے بہت دودھ اور شہد کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ الحمدللہ اس حوالے سے جو ججمنٹ ہے وہ میری ہی لکھی ہوئی ہے، اللہ نے توفیق دی، کوئی اور ہوتا وہ لکھ دیتا، میں یہاں تھا میں نے لکھ دی۔ یہ آپ لوگ ذہنوں میں اپنے بٹھا لیں، یہ اس موضوع سے بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا ذرا دور کی بات ہے، لیکن یہ متصل ہے، جڑی ہوئی ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، احل اللہ بیع وحرم الربا، تمہارے لیے تجارت حلال ہے، بیع خرید و فروخت، اور ربا حرام ہے۔ تو جب یہ بات ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ تجارت کرو، خوب کرو، اللہ تعالیٰ کو تگڑا مسلمان، فائنینشلی اسٹرانگ مسلمان پسند ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو لہذا آپ لوگ اوپر والا ہاتھ بنیں۔ تجارت میں کوئی کمی نہیں۔ یہ جو سننے میں اکثر آتا ہے کہ جی اسلامی بینکس جو ہیں وہ بھی وہی بینک ہیں اور یہ ہیلا ہے، اور یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی اس وقت وہ موضوع نہیں ہے، ظاہر ہے کوئی فرق ہے تبھی تو اختلاف ہے، اس کی ریزسٹنس کیوں ہو رہی ہے؟ کنونشنل بینک میں اور اسلامک بینکنگ میں کافی فرق ہے، وہ اکنامکس کی طرف اور باقی بینکنگ کی طرف بات چلی جائے گی، لیکن آپ لوگ صرف اس سے سمجھ لیں کہ کیونکہ دو چیزیں موجود ہیں اور اس کا اختلاف ہے، لہذا کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ اسلامک بینکنگ از ایسٹ بیسڈ، ایکچوئل ایسٹ بیسڈ، وہ پیسے پہ نہیں ہوتا کام۔ یہ بنیادی فرق ہے، تاکہ ہر ایک کو اس کا معاشرے میں فائدہ ہو، دولت جو ہے وہ گھومتی رہے۔ اس بات پہ ساری دنیا کے ہر اکانومسٹ جو ہیں وہ متفق ہیں کہ جتنی انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا اتنی انفلیشن کم ہوگی، اتنی وہ اکانومی اسٹرانگ ہوگی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ تو لہذا آئیڈیل از زیرو، وہی اسلام کہتا ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ اسلامک کمرشل فائنانس سے ہو رہی ہے۔ جو ہماری توقعات ہیں عامت الناس کی کہ جو دودھ و شہد کی ندیاں بہیں گی، لازمی بہیں گی انشاءاللہ۔ کہاں سے؟ اگر ہم اسلامک سوشل فائنانس کو عام کریں، اس کو انسٹیٹیوشنلائز کریں۔ اسلامک سوشل فائنانس کیا ہے؟ زکوٰۃ، خیرات، صدقات، تکافل، وقف اینڈ سو آن۔ یہ ہمارا دین ہے، اور اس پہ جس کی وجہ سے ہمارا مطلب گورنمنٹ کا اسٹرکچر شاید کیا یقیناً اتنا آئیڈیل نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، لیکن جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے وہ ہمارے اسلامک سوشل فائنانس کی طرف سے وجہ سے چل رہا ہے۔ ایک جملہ، اور معذرت کے ساتھ وہ آپ بھتیجوں کی طرح ہیں ہاشمی صاحب ہمارے، کیونکہ آپ ان کے بھتیجے ہیں تو ہمارے بھی ہوئے۔ آپ نے ایک جملہ کہا جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اصل چیز تو یورپ میں ملتی ہے، وہاں سے ہم مروب ہیں۔ یہ آپ پہ تنقید مقصد نہیں، صرف میں جملے کا وہ اس کے حساب سے بات آگے کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ غلط تصور ہے، یہ جملہ اپنے اندر سے نکال کے پھینک دیں۔ یہ انفیریورٹی کمپلیکس پیدا کرتا ہے اور اسی کا مظہر ہے۔ اس کو اگر آپ جو اسلام نے ہمیں دیا ہوا ہے اسلامک سوشل فائنانس کا تصور، جو ہمارے اندر رچا بسا ہمارے معاشرے میں موجود ہے، غیر محسوس طور پہ موجود ہے، اگر اس کو دیکھیں تو آج وہی یورپ جس کو آج کہا بھی گیا اور کہتے بھی ہیں لوگ جی وہاں ہے اسلام، اصل وہاں کوئی اسلام وہاں نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دو بندوں کو وہاں اپنے کندھوں پہ اٹھا سکتے ہیں؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ کون سا عدل؟
یہاں پر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس نے 4 یا 5 لوگوں کا وہ نہیں بوجھ اٹھایا ہو، اور اس پہ اسے فخر ہے، وہ کسی پہ احسان نہیں دیتا تھا. وہاں پہ باپ بیٹے پہ نہیں اور بیٹا باپ پہ وزن نہیں اٹھا سکتا. یہ رشتہ ان کا 80 کی دہائی میں ختم ہو چکا ہے ذمہ داری کے اعتبار سے. تو لہٰذا ہمیں اپنے بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم سیرت الطیبہ کو دیکھتے ہیں، اس سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، یہ صرف نعرے کی بات نہیں. مقصد کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. ہر چیز میں ہماری رہنمائی ہے، کوتاہی ہم میں ہے. سیرت الطیبہ کے ماننے والے جو ہیں، اس نہج پہ چلنے والے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں لوگ ہم سے اچھے ہیں؟ آپ خود مثال بنے، کونوا مثلنا. تقاضا سیرت کا یہ ہے. لہذا آئندہ اگر کبھی اس طرح کی بات ہو رہی ہو تو یہ بظاہر آپ ویسے دیکھ لیں. مثال کے طور ابھی ڈاکٹر صاحب باہر پڑھ کے آئے جاپان میں، ماشاءاللہ یہاں آ کے ان کو عزت مل رہی ہے. باہر تو یہ شاید پیٹرول پمپ چلا رہے ہوتے معذرت کے ساتھ. جو مائگریشن کر کے کیا کرتے ہیں، میکسیمم پیسے کما لیتے ہیں، وہ بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ کوئی حد سے زیادہ کما کے کسی کا وزن اٹھا سکے. یہ سوچ بدلیں، اپنی ڈائریکشن بدلیں، اپنا قبلہ درست کریں. قبلہ ہمارا کعبہ ہے، جو نبی کریم کے پاؤں سے ہو کے گزرتا ہے راستہ. تو یہ چند ایک باتیں بس یہ تھیں جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا. ذرا واز ہو گیا میرا لیکچر کے بجائے، لیکن یہ کیونکہ آپ کی اجازت سے نصیحتیں ذرا زیادہ ہو گئیں. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں رہ گیا ہو تو یو آر فری ٹو آسک دیٹ کوشچن ایون. اور اس کے ساتھ ہی اس آئین، پھر میں تاکیداً کہہ رہا ہوں، کسی اپنی وجہ سے نہیں کہہ رہا، اس نعرے کو عام کریں گے تو یہ آپ کا سوشل میڈیا اور اس پہ چلیں گے، اس کا دور ہے. اس کو ہر کوئی اس ایک جملے سے، پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد رسول اللہ. صرف اس جملے سے لوگ سمجھ جائیں گے اس پورے فلسفے کو انشاءاللہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ آج کا مقصد جو ہے آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ آپ یہ کریں گے تو آگے بات کھلتی چلی جائے گی، اور اس دیے سے دیا جلے گا، پتہ نہیں کون سی شمع کہاں روشن ہو جائے. اس طرح اگر ہم اپنی ڈائریکشن سیدھی کریں پازیٹیو، اس میں تنقید کوئی بری چیز نہیں ہے، تنقید اچھی چیز ہے، اس سے اصلاح ہوتی ہے. تنقید میڈیا، نارملی لوگ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا بڑی چیز ہے. میں ذاتی طور پہ اس کا حق میں ہوں کہ میڈیا بہت اچھی چیز ہے. مطلب اس کا بیسک آئیڈیا جو ہے، میڈیا مارکیٹ پلیس وائڈ آئیڈیاز ہیں. اگر آپ کا آئیڈیا کسی اس میں بات میں جان ہے اور اس میں حقیقت ہے اور وہ آپ کا عمل بھی اس کے ساتھ ہے تو اس میں وہ قائم رہے گا، ورنہ اڑ جائے گا. تو لہذا جو بات کریں اس سے اپنی نسبت جوڑنے کی کوشش کریں، ورنہ کچھ اور کریں. جو تنقید کریں تو اس قابل بنیں کہ آپ تنقید کر رہے ہیں. یہی سیرت طیبہ ہے. یہی ابھی جو وہ ایک جو کوآرڈینیٹ کر رہے تھے، انہوں نے جو سنایا آخری واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون، مطلب کس چیز کی کمی تھی، لیکن پھر پوچھا کہ کسی پہ ذاتی ہو گئی ہو تو انہوں نے کہا 3 درہم رہتے ہیں. یہ اس سے زیادہ اعلیٰ مثالیں کیا ہیں ہمارے لیے؟ عملی، کوئی خیالی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ عمل نہ ہو، نہ ہوا ہو، نہ ہو سکتا ہو. ہر چیز پہ عمل ہوا ہے اور ہو بھی سکتا ہے. یہ ہمارے لیے. تو لہذا اسی گزارش کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اور ایک دفعہ پھر ڈاکٹر صاحب آپ کا میں شکر گزار ہوں، ہاشمی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ یہاں آ کے آپ سے کچھ خیالات میں آپ سے شیئر کر سکوں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر، بہت ہی فکر انگیز، پرمغز اور بصیرت افروز
خطبہ ارشاد فرمایا. کوئی سوال اگر ہے تو ہم لے سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر ریاض صاحب. لفظ بھی استعمال کیا وقف کا. ایک بڑا ادارہ ہے اور مسلمانوں میں جو ترقی ہوئی ہے اجتماعی, اس میں وقف کے ادارے کا بہت زیادہ رول ہے. تو مغل پیریڈ میں یا سلاطین کے پیریڈ میں وقف کا ادارہ بہت مضبوط دکھائی دیتا ہے. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹیٹ کا جو تصور دیا, اس کے بعد توقع تھی کہ یہ ادارہ اسلامی روایت میں جو جتنا مضبوط نظر آتا ہے اتنا ہوگا. تو آپ کی نظر میں کیا پاکستان میں وقف کا ادارہ جو ہے وہ ہماری روایت سے ہم آہنگ ہے, یا اس میں کچھ کمزوریاں ہیں اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اجتماعی ترقی کا براہ راست تعلق وقف کے ادارے سے ہے؟ بڑا آپ کا ریلیونٹ سوال ہے, بلکہ اس سے ہی آپ کے سوال سے ہی ایک فائدہ اٹھاؤں گا. میں وی سی صاحب بھی موجود ہیں. آپ کا اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ کا یا اکنامکس کا یا سوشل سائنس کے کسی ڈپارٹمنٹ کا یہ بنتا ہو تو آپ ڈاکٹر صاحب ایک سینٹر فار اسلامک سوشل فائنانس بنا لیں. میں اس کے لیے حاضر ہوں. سینٹر فار ریسرچ آن اسلامک سوشل فائنانس. اسلامک فائنانس پہ تو بہت کچھ ہوا ہے, اس پہ اب ہماری ججمنٹ کے بعد الحمدللہ مطلب یہ چیز کانسٹیٹیوشن میں ڈال دی گئی ہے. اٹ از آلموسٹ ارریورسبل ناؤ کہ آپ نے اسلامک بینکنگ کرنی ہے, لیکن اس کا تعلق جیسے میں نے عرض کیا کاروبار سے ہے. جو لوگوں کو فائدہ ہوگا وہ اسلامک سوشل فائنانس سے متعلق جتنی چیزیں ان کا انسٹیٹیوشنلائزیشن کی ضرورت ہے. وقت موجود ہے, اچھے وقت میں بہت سارے, مطلب آپ کراچی جائیں اور بڑے شہروں میں جائیں تو بہت پیسے, شاید فلنتھراپی میں پاکستان نمبر 1 ہے کراچی کی حد تک اگر دیکھا جائے تو, اتنے پیسے دے رہے ہیں. لیکن اس کا پراپر اسٹیٹ لیول پہ انسٹیٹیوٹائزیشن ضروری ہے. سعودی عرب میں یہ موجود ہے بہت اسٹرانگ. اس میں حج کا معاملہ ہے, حج پہ کس طرح پیسے جمع ہونے, وہ یہ آپ کا فار ایسٹ, انڈونیشیا, ملیشیا, وہاں پہ ایک سے ایک مثالیں موجود ہیں. اس دفعہ ہماری حج کی پالیسی وہاں سے تھوڑی سی انہوں نے اس سے فائدہ لیا ہے, مستعار لیا ہے, جو کہ اچھی بات ہے. ایک دوسرے سے فائدہ ہونا چاہیے. یہ کام یونیورسٹیز کا ہے. ادھر اگر آپ اس میں ایک جسٹ فوڈ فار تھاٹ کہ اگر یہ کر لیں, اس میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے. ایک سینٹر بنا لیں فار دیٹ کہ وہاں پہ کیا ریسرچ ہوگی, کس طرح ہونی چاہیے. یہ جتنے بھی سوشل فائنانس کے ادارے ہیں ہمارے دین کے, وہ کس طرح اسٹیٹ ان کو پیٹرنائز کرے, کس طرح لوگ انہیں چلائیں, اور کس طرح زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو, تاکہ آپ دنیا کو ہم یہ بتا سکیں کہ بھائی یہ ہمارا دین ہے. جب تک آپ اس سے مادی مفاد نہیں جوڑیں گے تب بھی لوگ اس طرف مائل نہیں ہوں گے. یہ مسجد کتنا بڑا ادارہ ہے, ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے. انڈونیشیا میں ایک اسٹڈی میں دیکھ رہا تھا کہ مسجد سے انہوں نے 27 معاملات جوڑے ہوئے تھے معاشرے کے, بڑے انسٹیٹیوشنلائز ہوئے میں. یہاں پر ایک مسجد ہے, اگر آپ لوگ جانتے ہوں گے, اب تو کافی جانتے ہوں گے, رحمۃ للعالمین, میں ان سے منسلک ہوں. کیا زبردست کام کر رہے ہیں, دیکھ کے طبیعت خوش ہوتی. سینٹورس کے پیچھے جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں وہاں جا کے اس کو دیکھیں. یہ ہمارے ادارے ہیں. مسجد سے مسجد جڑ سکتی ہے, ایک پورا کام ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے اس کو پتہ نہیں کیوں اپنے سے اور اپنے کو اس سے دور رکھا ہوا ہے. یہ اگر آپ سینٹر بنا لیتے ہیں تو اس طرح کی ڈائریکشنز مل جاتی ہیں. باقی ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے, لیکن ہمارا جو ذمہ داری ہے ایز اے آپ لوگوں کی, ایز اے ٹیچر, آپ لیڈر ہونے چاہیے. مطلب دیکھیں نا, یہی ایک کمی ہے. خیر یہ بات کسی اور طرف چلی جائے گی, لیکن آپ دیکھیں مزدوروں کی ویجز کے لیے اور ILO اور پتہ نہیں کہاں اور چائلڈ لیبر, جو کہ ساری باتیں صحیح ہیں, ہونی چاہیے. کبھی آپ نے سنا کہ منیمم ویجز فار ٹیچرز بھی ہونی چاہیے؟ کبھی کسی ایک ٹیچر نے آواز اٹھائی, کسی ایسوسیشن نے اٹھائی کہ جی اسکول ٹیچر ہو, اس کی کوالیفیکیشن کو آپ خود اس کو منیمم ویجز کر دیں, 1 لاکھ 2 لاکھ ہونی چاہیے منیمم.
یونیورسٹی مطلب جو بھی پریکٹیکل ہو آواز نہیں اٹھا، اس لیے کہ ہم نے اصل چیز سے صرف نظر کیا ہوا ہے، تنقید میں پڑے ہوئے ہیں، ادھر ادھر ہم جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس طرح کے ادارے بنیں گے، اس طرح کی آپ کی ترجیحات صحیح ہوں گی۔ ترجیحات دینا یہ بھی فقہ کی ایک ضرورت ہے کہ آپ نے ترجیحات دیکھنی ہیں، کس چیز کو اپنے سے پہلے مقدم رکھنا ہے، کس کو مؤخر کرنا ہے۔ غیر ضروری غیر اہم چیز کو آپ کسی اہم چیز پہ تقدم دے دیں گے تو وہ اس طرح اس کی تاثیر ہی نہیں ہوگی، بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نقصان ہو جائے اس سے۔ تو لہٰذا یہ ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھ لیجیے گا اگر ہو سکے تو، جو بھی آپ کا وہ سلوا۔ اور کوئی سوال اگر ہے تو جی۔ کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، لیکن آج بھی پی پی سی 1860 آواز اونچی کر جی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس کو آج بھی پی پی سی 1860 اور سی آر پی سی 1898 پہ چلایا جا رہا ہے۔ تو کیا ہمیں اس وقت 79 ایئرس کے بعد یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ ہم اس کو ریوائز کریں اور نئے قوانین بنائیں، ہم اس کو اسلامی قوانین کے مطابق ڈالیں؟ اپنا تعارف بھی کرا دیں۔ شیر محمد میرا نام ہے سر، ٹیچر ادھر میں پروفیسر ہوں۔ اچھا سائنس ٹیچر، چلیں شکر ہے آپ سائنس کے ہیں تو اچھا ہے، مطلب سوشل سائنس کے ہوتے تو شاید میرا جواب کسی اور انداز سے ہوتا۔ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ 1857 اور 1889 اور یہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اگر یہ کیا ہے لا، کرمنل لا کیا ہے؟ کرمنل لا یہ ہے کہ جی یہ عمل ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو اور بات ہے، لیکن یہ سزا ہے، اس پہ متفق ہیں۔ اس کا نام اگر نمبر کو پرانا لگا ہوا یا ڈیٹ پرانی لگی ہوئی ہے تو یہ وہی ہماری جو سوچ ہے اس کے حوالے سے ہم سوچتے ہیں۔ چلیں آپ کا یہ سوال آ گیا، اس سوال کے حوالے سے میں ایک اور عرض کر دوں، ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت ہے، آپ کا قیمتی وقت ہے، آپ نے جانا ہوگا۔ ایک بات اپنے پلے باندھ لیں، اور وہ یہ کہ ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے اجداد فریڈم فائٹر جتنے بھی ہیں، انہوں نے انگریز کی مخالفت کی، صحیح طور پہ کی، جس پہ ہمیں فخر ہے اور فخر ہونا بھی چاہیے۔ اس وقت کی جو حکومت تھی وہ ہمارے اوپر مسلط تھی، وہ حاکم جو تھا وہ اپنے اس کے اغراض و مقاصد تھے، اس کے اپنے نظریات تھے۔ لیکن جب ہم نے الحمدللہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اپنا ملک حاصل کر لیا، تو یہ اس حکومت کو اس طرح دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے۔ حکومت پہ تنقید کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اس طرح نہ سوچیں یہ پرائی حکومت نہیں ہے، یہ ہماری حکومت ہے، بی پارٹ آف اٹ۔ آپ باہر بیٹھ کے علیحدہ رہ کے اس پہ تنقید کریں گے تو آپ گویا اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ کے دل میں درد ہے، آپ تنقید کر رہے ہیں، اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، بی پارٹ آف اٹ۔ یہ دو تھوڑا سا فرق نہیں ہے، یہ بڑا بنیادی فرق ہے۔ یہی بدقسمتی سے یہی سوچ ہمیں اپنے مذہبی طبقے میں بڑی گہری نظر آ رہی ہے، ایک تاریخی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے۔ یہ تبدیلی آنا ضروری ہے، جتنی جلدی آ جائے اتنی بہتر ہے۔ آپ کو جہاں اعتراض ہے کہ بھائی یہ ہو رہا ہے تو کیوں نہیں اس کو صحیح کرتے؟ جہاں تک آپ کا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ ٹو بی اسپیسیفک اگر میں اس کو کر لوں کہ جس طرح میں نے عرض کی کہ اس طرح کا آئین پوری اسلامی دنیا میں بالکل مبالغہ نہیں کر رہا، کہیں نہیں ہے، یہ باقیوں کے لیے مطلب اس کی تقلید جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ آئین کے حساب سے ہمارا سب سے زیادہ اسلامی ملک ہے الحمدللہ۔ اس میں آرٹیکل 2A یہ کہتا ہے سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ۔ پھر میں مختصراً، کیونکہ آپ لوگ لاء کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں لیکن ذہن میں آپ کے رہے، آرٹیکل 227 جو ہے اس کے تحت ایک ادارہ بنا ہوا ہے جو آپ نے سنا ہوگا، اسلامی نظریاتی کونسل، جس کا کام یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جب یہ ضرورت ہو قانون سازی کے وقت یا کسی اور وقت کہ ہم یہ قانون سازی کرنے لگے ہیں، یہ اس پہ
اسلام کی قرآن و سنت کی روشنی میں کس طرح ممکن ہے یا یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں، تو ان سے رائے لیتے ہیں. وہ ان پہ بائنڈنگ نہیں ہوتی، رائے ہوتی ہے. صوبائی حکومتیں بھی اور وفاقی حکومت بھی لے سکتی ہے. اسی طرح جو آرٹیکل 203 ہے وہ اس کے تحت اسلام یہ جو ہماری عدالت ہے وفاقی شرعی عدالت وہ بنتی ہے. وہ اس کا کیا ہے، یہ کیوں ہماری عام عدالت سے مختلف ہے، یہ ہائی کورٹ سے اوپر سپریم کورٹ کے بعد آتی ہے. اس کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی قانون ایسا بنا ہوا ہے کہ جس میں کوئی بھی پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے تو وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے، شریعت پٹیشن لا کے دائر کر کے دلائل دے کے وہ کر سکتا ہے کہ جی یہ ان اسلامک ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے ہر چیز اسلامک ہے. یہ نہیں کہ یہ جس نے بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن جو بنایا ہے بڑا سوچ کے بنایا ہے. یعنی اگر آپ یہ طے کریں گے کہ جی یہ خواہش کریں گے یا یہ طریقہ اپنائیں گے کہ جی یہ چیز اسلامی ہو، ہر چیز اسلامی ہو، تو اس کی نتیجہ شاید کچھ اور نکلے. مطلب آیا یہ بوتل اسلامی ہے یا نہیں، اس پہ بحث ممکن ہو سکتی ہے، لیکن آیا یہ غیر اسلامی ہے، اس کو سب یہ کہہ سکتے ہیں بھائی پانی ہے، اس کو سنت طریقے سے پی لو، سیدھے ہاتھ سے پیو، ٹھہر ٹھہر کے پیو، بیٹھ کے پیو، 3 سانسوں میں پیو. یہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی یا کپڑے ہیں تو مطلب کپڑے کون سے بھی پاک صاف ہوں، اس میں تصرف نہ ہو، اس میں سطر پوشی پوری ہو. باقی آپ نے اسپورٹ پہنی ہوئی ہے، میں نے سوٹ ٹائی پہنی ہوئی ہے، کون سا اسلامی ہے، یعنی اس پہ مطلب اس میں جو لوگ پڑ جاتے ہیں وہ ایک نظریہ ایک رویہ اور ہے. اسی طرح اس بات میں ہی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ آیا وہ جو قوانین ہیں وہ اسلامی ہیں، پرانے ہو گئے نہیں ہو گئے. نہیں، اس میں کیا چیز درج ہے وہ یہ چیز ہے بھائی اس طرح گاڑی اس طرح چلے گی، اگر لال سگنل پہ تم کراس کرو گے تو اب یہ بات اگر تو سزا ہوگی. یہ بات اگر 1890 میں لکھی ہے تب بھی صحیح ہے، اور اگر 2026 میں لکھی ہے تب بھی صحیح ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ اس طرح ہے لا. اور کوئی سوال؟ جی آواز 1 منٹ. سر 2022 اپریل میں جو آپ کی ورڈکٹ آئی ربا پہ، گورنمنٹ کو جو 5 سال کے لیے 2027 تک کا ٹائم دیا گیا، اگرچہ ہمیں بہت ساری چیزیں ریفارم SBP میں اور SCCP میں نظر آ رہی ہیں، لیکن آپ کہاں تک پر امید ہیں کہ اس جو دی گئی ڈیڈ لائن ہے اس کے اندر وہ ان چیزوں کو اچیو کر لیں گے؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. میرا خیال آپ سے ملاقات ڈاکٹر صاحب ہے نا، آپ نے ہاں آپ تو خود عالم دین ہے ماشاء اللہ. یہ میں تو پر امید ہوں، میں تو ویسے ہی آپٹمسٹ آدمی ہوں کہ ہر چیز میں خیر اللہ سے چاہتا ہوں کہ ہو، دیکھتا بھی ہوں نظر بھی ہو جاتی. تو ایز آف ٹوڈے یہ آپ بات یاد رکھیں، جب آپ اسلامک اکنامکس کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا اسلامک بینکنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اگر گلوبلی دیکھیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ $4.5 ٹریلین سیکٹر، 4.5، اور یہ میں محتاط بتا رہا ہوں، اسٹڈیز میں اس سے بھی اوپر ہے. یہ بالکل سب سے کم والا جو 4.5 ٹریلین کی بات ہو رہی ہے. اس میں یہ کہنا کہ جی یہ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا یا ہوگا یا پاکستان کی اکانومی کے لیے بہتر ہے، نہیں بھائی، یہ ہو رہا ہے. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ $4.5 ٹریلین سیکٹر، جو کہ بہت سارے باقی مینوفیکچرنگ کے اور انجینئرنگ کے اور پروڈکشن کے باقی سیکٹر کئی ایسے ہیں جو اس سے چھوٹے ہیں. ایک یہ، اور اگر اف یو ٹاک اباؤٹ دس سیکٹر ان پاکستان اسپیسیفکلی تو ایز آف ٹوڈے اٹ از the conversion is about 28.5%. جو ریگولر کنونشنل بینک جو ہیں وہ کنورٹ ہو چکے ہیں، باقی بھی ہو رہے ہیں. اسٹیٹ بینک اس کو کر رہا ہے، فیوچر تو اللہ جانتا ہے، ہو جائے تو اچھا ہے. مطلب اس ڈائریکشن میں ہماری سمت ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسری ایک اور بات یہ کہ آپ کے لیے بھی خاص طور سے آپ اس میں اکنامکس میں بھی لکھتے رہتے ہیں کہ سود کی تعریف جو اکنامکس ہے، جو معیشت ہے اور جو مالیات ہے، یعنی کہ مانیٹری سسٹم اینڈ اکنامک سسٹم، اٹس اے فلوئڈ تھنگ، اٹ کیپس آن چینجنگ.
آج سے 200 سال پہلے بینکنگ کا انسٹیٹیوشن موجود نہیں تھا، دنیا میں نہیں تھا. 250-300 سال پہلے نوٹ نہیں تھے، فیٹ کرنسی نہیں ایگزسٹ کرتی تھی. یعنی کرپٹو کرنسی از ناؤ ریالٹی، ڈیجیٹل کرنسی از ناؤ ریالٹی. یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، وہ آ رہے ہیں. تو اب ہم نے یہ دیکھتے رہنا ہے کہ کہاں کہاں اس میں اسلام سے خلاف باتیں ہیں، کہاں غرر آ رہا ہے، کہاں انسرٹینٹی آ رہی ہے، کہاں اس میں میسر آ جائے گا. یہ ساری ان اسلامک چیزیں ہوں گی. اس لیے اس کو اگر ہم مقید کر دیں گے کسی ایک ڈیفینیشن کو بنا کے تو وقت کے ساتھ، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما چکے ہوتے. یہ دین تا قیامت اسی لیے ہے کہ جہاں جس چیز کو جس انداز میں بیان کیا گیا، جس طرح ہمیں پابند کیا گیا، وہ اسی طرح ہے. اس کو ہم اس سے جب ذرا ہٹائیں گے تو نقصان خود ہی اٹھائیں گے. یعنی کہ غلط جگہ غلط چیز کو جوڑیں گے، غلط چیز کو صحیح چیز کو غلط طریقے سے، غلط چیز کو صحیح مختلف طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو نقصان ہمارا ہوگا. یہ ہم اپنا محاسبہ جو ہے ہمیں ضروری ہے. تو اس میں جو آپ کا دیکھیں نا، آج تک ایک ڈائریکشن ہماری صحیح ہے. بینک شاید ہی کوئی بینک ہو، آپ لوگ روڈ پہ دیکھتے ہوں گے، شاید ہی کوئی بینک ہو جس کی اسلامک ونڈو یا اسلامک برانچز نہ ہوں، پورا نہ ہو. ایون وہ بینکس بھی جنہوں نے اپیلیں کی ہوئی ہیں اس فیصلے کے خلاف، ان کی بھی اسلامک بینک برانچز ہیں بینکنگ کی. تو ڈائریکشن مارکیٹ ڈیمانڈ ہے، لوگوں کی ضرورت ہے، اس میں مطلب فائدہ ہے. اس کا مقصد جو ہے وہ تجارت کی تطہیر ہے. اس کا مقصد جو ہے سود کو ختم کرنے کا، کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معاشرے میں موجود جو پیسہ ہے اس سے فائدہ ہو، وہ لوگوں میں گھومے. ہر ہاتھ ایک نوٹ جو ہے وہ اگر کئی ہاتھوں میں ایک دن میں جائے گا تو وہ لوگ اتنے ہی امیر ہوتے چلے جائیں گے. نوٹ وہی رہے گا لیکن باری ہر ایک جتنا تیز گھومے گا. یہ ریکوائرمنٹ ہے، اکنامکس کے اصولوں کے عین مطابق ہے. ہمیں وہی، میں پھر دوبارہ عرض کروں گا، اپنی چیز پہ فخر ہمیں ہونا چاہیے. دنیا کو ہم بتانے کے لیے آئے ہیں، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی جو الٹی سیدھی باتیں ان سے ہم سیکھ رہے ہوں اور اس کو ہم جوڑ رہے ہوں کہ ہم بھی ویسے ہی ہیں. نہیں، اپنا دین سیکھو، دوسروں کو یہ سکھاؤ، خود پہلے اس پہ عمل کرو پھر اس کو سکھاؤ. بہت شکریہ سر. ایک اور سوال بھی تھا میرا خیال، یہ آگے خاتون پوچھ رہی. سوری ٹائم آپ کا میں لے رہا ہوں، لیکن کیونکہ وی سی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پابند کر لیا، ان کی وہ مروت والے آدمی ہیں. جی السلام علیکم سر. سر میرا سوال یہ تھا کہ ہم یونیورسٹیز میں بچوں کو ای کامرس پہ آج کل کافی تربیت دیتے ہیں اور اسکل بیسڈ جو ارننگ ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. بے شمار یونیورسٹیز اور ٹریننگ کے ادارے ڈراپ شپنگ جو ہے اس کے اوپر بچوں کو تربیت دے رہی ہیں، لیکن اس کے اوپر دو رائے ہیں. بہت سارے لوگ اس کو حرام قرار دیتے ہیں. ڈراپ شپنگ جو ہے سر، ڈراپ شپنگ ای کامرس کا ایک طریقہ کار ہے جس میں بچے کسی اور جگہ سے خرید کے سامان اور وہ آگے سیل کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بہت سارے جو فتویٰ ہیں وہ موجود ہیں کہ یہ حرام ہے. تو اس سلسلے میں اگر آپ ہماری رہنمائی کر سکیں. ڈراپ شپنگ، اچھا اوکے. ڈراپ شپنگ مطلب آپ نے جو میں سمجھ سکا آپ کے سوال کا، ڈراپ شپنگ کی بات کر رہے ہیں کہ کام کیا اور اس کو کہا یہ چیز وہاں مطلب میں آپ کے لیے بناؤں گا. تو اس میں قباحت کیا ہے؟ اس میں کس اینگل سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ کہ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب آپ اسلامک فائنانس کی یا اسلامک بینکنگ یا اسلامی تجارت کی بات کرتے ہیں تو اس میں بنیادی بہت ساری باتیں، لیکن بنیادی باتیں میں عرض کر دوں. ایک یہ کہ اس میں وہ کام کسی ایسی گڈس یا سروسز کی ٹرانزیکشن میں نہ ہو جو حرام ہو. تو آیا وہ بچہ یا بچی کوئی ایسا کام کر رہی ہے، اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بات قطع نظر اور ہے. پر سے اس ڈراپ شپنگ میں، اور جس کو آپ جوڑ دیں فن ٹیک سے، یعنی کہ فائنینشیل ٹیکنالوجی، جس کو شارٹ کر کے فن ٹیک بنا لیا ہے. فن ٹیک اس لیے اسلام کے زیادہ قریب ہے اصولوں کے کہ اس میں ایفیشنسی زیادہ ہے، دوسرا اس میں ٹرانسپیرنسی زیادہ ہے.
اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہے. یہ 3 چیزیں ہیں جو اس کو اسلام کے اصولوں کے زیادہ قریب اور مطابقت میں بناتا ہے. اس کا مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اگر آپ کی نظر میری نظر سے کوئی نہیں گزرا، اگر کوئی ہوگا تو اس میں وجہ ہونی چاہیے. خالی ایک لفظ اگر آپ کی اجازت سے میں استعمال کر لوں، یہ فتویٰ گردی. فتویٰ گردی جو ہے وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے ایک، اور دوسرا فتوے کا لفظ بھی تمام علماء بہت مطلب محترم اور معزز ہیں. لوگوں کا بھی یہ وہ ہے ذمہ داری، اور میڈیا کی وجہ سے کچھ چیز شاید زیادہ پھیل گئی ہے. وہ یہ کہ فتویٰ ایک بڑی پرائیویٹ سی چیز ہے. فتویٰ لفظی طور پہ اوپینین ہے، یعنی کہ آپ کسی شخص کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم میں مجھ سے بہتر ہے، دین کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے شخص، تو اس سے دین کے حوالے سے کسی عمل کے بارے میں اپنا خاص اسپیسیفک مسئلہ اس کو بتا کے اس کی رہنمائی لیتے ہیں. تو کسی فتوے کو جرنلائز نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے جو مفتیان فتویٰ دیتے ہیں وہ پہلے سوال لکھتے ہیں کہ یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے، یہ صورت، اس میں سوال کرنے والے نے سوال کتنا واضح کیا، اس کی کیا قباحتیں ہیں، اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں. تو لہٰذا فتویٰ جو ہے اس کو اسی انداز میں، اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ جس میں وہ دیا گیا، جس نے وہ مانگا اس کے لیے اس کا اطلاق. دیکھیں نا، فتویٰ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص مانگ رہا ہے والا کسی کے پاس گیا، اس نے کسی عالم دین سے فتویٰ لیا، اب اس کے لیے وہ عمل کر رہا ہے. دوسرا اگر ان کو نہیں مان رہا تو وہ اس کا پابند نہیں ہے. یہ بھی ایک ہمارے معاشرے میں اگر اس کو ہم صحیح تناظر میں دیکھیں نا، ان کی عین ضرورت ہے. ہر وقت ہر مسجد میں جو عالم دین بیٹھا وہ اس کمیونٹی کے لیے وہ رہنمائی دے رہا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ ان کی ہدایت کے لیے بیٹھا ہے. قرآن کو، حدیث کو وہ باقیوں سے زیادہ سمجھتا ہے. لیکن اگر اس کو اب بات کہیں پوچھی کچھ اور دوسروں کو کچھ اور، یہ مولوی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں، بھائی مولوی صاحب تمہارے لیے نہیں کہہ رہے، مولوی صاحب سے میں نے یہ پوچھا تھا، اس نے مجھے یہ کہا. اگر آپ کو قبول ہو تو آپ اس کو کر لیں، آپ کے حالات ایسے ہیں تو آپ اسے مان لیں، نہیں مان رہے تو آپ کی مرضی. فتویٰ از جسٹ این اوپینین، یہ بائنڈنگ چیز نہیں ہے. لہذا آپ بھی اس کی بنیادی اصول یہ دیکھیں. جہاں تک آپ کا وہ سوال ہے اس میں سمجھ اتنی بات آتی ہے، لیکن اگر کسی حوالے سے کسی نے کچھ کہا ہے تو وہ حوالہ دیکھنا پڑے گا. سر بہت شکریہ. میرے خیال میں آج محترم جسٹس صاحب نے جس جامعیت کے ساتھ خطاب فرمایا ہے، سر آپ نے سیرت پہ تو ماشاءاللہ بات کی، اور ہمارے جتنے علوم ہیں ان کی طرف اشارہ آ گیا، حتیٰ کہ آپ نے عقیدہ و کلام کی بھی ایک بحث کی طرف اشارہ کر دیا کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا ہے کم ہوتا ہے. فقہ اور افتاء پہ بھی بات ہو گئی، آئین اور قانون آپ کا اپنا موضوع ہے، سیاست اور معیشت کو بھی آپ نے موضوع بنایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 2 باتیں جسٹس صاحب کا جو ایسنس ہے گفتگو کا، ایک تو جو وہ نعرے کا سر بہت ہی خوبصورت آپ نے فرمایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ تو ہماری منزل تھی، لیکن اب جو آپ نے محمد الرسول اللہ فرمایا ہے وہ اس منزل کے حصول کا ذریعہ اور طریقہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بڑی بات ہے. اور دوسری بات جو جسٹس صاحب نے بار بار فرمائی ہے، اقبال نے اس کو یوں کہا ہے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے. اور پھر یہ انہوں نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو میں مختصر کرتے ہوئے بلا تاخیر عزت مآب شیخ الجامعہ جناب پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ اپنے خیالات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو جی سر آپ کی عنایت ہے، کرم فرمائیے کہ آپ اس اہم دن کے تناظر میں جی آپ نے جو گفتگو فرمائی، ہم بہت مشکور ہیں جس صاحب کے کہ آپ تشریف لائے اور بڑی تفصیل سے آپ نے نہ صرف گفتگو فرمائی بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں موجود سوالات کو بھی آپ نے ایڈریس کیا. جی اپنی جو ہماری انٹرنل ٹیم ہے جو ہر سال اس کا انتظام کرتے ہیں، جی ہمارے دوست ہیں
ویسے تو سارا سال ہی اس پہ گفتگو ہم کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی سیمینار سمپوزیم کی صورت میں، لیکن اس دن کی اہمیت سے ذرا توجہ زیادہ ہوتی ہے جی. تو میں ہمارے ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب ہیں، معین الدین ہاشمی صاحب ہیں، ڈاکٹر شمس صاحب ہیں اور طاہر اسلام صاحب ہیں، اور باقی جو تمام دوست یہاں تشریف رکھتے ہیں جی، ان کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے یونیورسٹی کے جو میرے کولیگز ہیں ان سے اس پہ بڑی اہم گفتگو کا انتظام کیا. اچھا، طالب علم ایک حد تک تو ہم سارے ہی ہیں جی اس موضوع پہ، اس میں دلچسپی ہے، ایمان کا حصہ ہے، پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو میں اگر جب بھی یہ سارے دوست گفتگو کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں جی بار بار آتا تھا کہ میں اپنے آپ کو اگر دیکھوں کہ اور اپنے معاشرے کو دیکھوں اپنی ایک اس نظر سے جس میں یعنی آپ ایک اس طرح سے اس کو دیکھیے کہ آپ اس کے سے متاثر ہوتے ہیں اس چیزوں سے اور ان چیزوں سے مستفید ہوتے ہیں، جو سماج کے لیول پہ آپ کہہ لیجئے، حکومت کے لیول پہ، انفرادی لیول پہ جو چیزیں چل رہی ہیں، حقیقت جو ہے ہمارے ارد گرد وہ کس طرح سے ہے. دیکھیے، معاشرے کے جو مسائل آپ سب نے بھی توجہ دلائی جی، جس میں عدل و انصاف کی فراہمی ہے ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارا. انسان کی حیثیت سے یا پاکستانی کی حیثیت سے جو اپنے ہی معاشرے میں عزت اور وقار کا بندوبست ہے جی، اس کی بات آپ کر لیجئے. یا آپ کہیے رواداری جو ہے ایک ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم ایک ایسی قوم ہے جس میں بہت سارے مختلف چیزوں کو ماننے والے، زبانیں بولنے والے، کلچر والے لوگ رہتے ہیں، بہت سارے ڈیفرنٹ جو کلچر ہیں اس کے لوگ رہتے ہیں. تو رواداری ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے جس کے تحت ہم اس معاشرے کو کھڑا کر سکتے ہیں جی. اسی طرح کمزور طبقات کی فلاح کا معاملہ ہے جو ہمارے اندر ہیں. سو یہ خیال رکھنا کہ ہم میں سے وہ جو بہت سکت نہیں رکھتے مالی حیثیت سے بھی اور معاشرتی حیثیت سے بھی، تو ان کا خیال رکھنا ان طبقوں کی ذمہ داری ہے جو یہ سب کچھ رکھتے ہیں. سو اس طرح کی اسی طرح یہ ایک نشاندہی کی جو معاشرتی تشدد ہے جس کو آج کل ہم فیس کر رہے ہیں جی ملک کے مختلف حصوں میں، ہمیشہ سے کسی نہ کسی صورت میں رہا. اچھا، ان تمام کے انتظام کی ذمہ داری اور ان کے ٹھیک فنکشن کرنے کی ذمہ داری ریاست پہ آتی ہے کہ ریاست اس کے اصول، قواعد، اس کے ادارہ جاتی انتظامات جو ہیں اس کا بندوبست کرتی ہے، اور اس کو یہ کرنا ہے کہ انشور کرے کہ ان کے موجودگی میں یہ تمام انصاف اور رواداری اور یہ سب کچھ لوگوں تک پہنچ جائے. لیکن ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جس صورت میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم تک پہنچے اس طرح سے ہر دفعہ ہم تک یہ پہنچتا نہیں ہے، ہمیں ملتا نہیں ہے. تو درست بات ہے کہ ہم اپنے قانون کی حد تک یا دوسری ڈاکومنٹس کی حد تک ہم نے بہت اچھے کام کیے اور کر بھی رہے ہیں، لیکن اصل مقصد تو تھا کہ عام بندے کو اس کی سہولت پہنچ جائے، اس کا فائدہ اس کا مل جائے. سو اس کی طرف سفر کرنے کے لیے ابھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے کرنے کو. لوگوں کی عمومی رائے جن میں خود بھی شامل ہوں اور بھی دوست شامل ہیں، یہی ہے کہ ہمیں اس کے فوائد اس طرح سے نہیں ملتے، بلکہ ایٹ ٹائمز اس کے لیے بہت ساری محنت کرنے کے بعد بھی مایوسی ہی آپ کے حصے میں آتی ہے. نظام کچھ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ تو یہ اداروں کے لیول کی بات ہو گئی. انفرادی لحاظ سے بھی جی ہمارے اپنے جو رویے ہیں، ہمارے اپنے جو طریقہ کار ہیں زندگی کے معاملات میں، ان میں بھی بہت ساری گنجائش ہے. مطلب میں میرے اپنی ذات کے حساب سے کہہ سکتا ہوں اس سے زیادہ ہلاکت نہیں ہو سکتی کسی شخص یا قوم کے لیے کہ اس کے ایمان کا حصہ ہو جس رہنمائی پہ عمل کرنا، اور وہ اس کو جانتے بھی ہوں، بڑی تفصیل سے ہم اس کو سمجھتے بھی ہوں، اور اس کے باوجود ایسی چیزوں پہ بھی عمل نہ کروں جن کا تعلق عام زندگی میں ہے، جس کے کر لینے سے میرے اوپر کوئی بہت سارا بوجھ نہیں ڈلتا. روٹین زندگی کا حصہ ہیں جن کو کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی بہت محنت نہیں لگتی، لیکن میں ان میں بھی اپنے اوپر وہ لاگو نہیں کرتا ہوں جی ایٹ ٹائمز. اور
ज़ुबान से बहुत इकरार करता हूँ जी, लेकिन दिल से उस दर्जे का ईमान नहीं रखता। अगर रखता होता तो मेरे अमाल इस तरह के ना होते, मेरी प्रैक्टिस इस तरह की ना होती जैसी है। मैं ज़ुबान से कहता हूँ, लेकिन जब करने लगता हूँ तो मेरा उस पर ईमान उस तरह से नहीं होता। करते वक्त मैं वो काम करता हूँ जो उन तालीमात के उलट होता है, क्योंकि मुझे ज़ाहिरन उसमें कोई फ़ायदा नज़र आ रहा होता है उस वक्त। तो इससे तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना हुकूमत ने मुझे रोका, ना किसी और ने रोका। मेरी अपनी ज़ात का मामला है, जिस साहब ने जिक्र भी किया और बड़ी तफसील से बताया कि तज़किया अपने इससे शुरू होता है। ये यहाँ से नहीं शुरू होगा तो कोई जैसा मर्ज़ी कानून मेरे लिए बना के ले आए तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से ये बिल्कुल अच्छी बात है जी मेरे नज़र में कि आपको चीज़ों को बहुत मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि हमने एज ए मुआशरा कुछ ऐसे इक़दामात न किए हों जो चाहिए थे और हमसे रह गए हों। पाकिस्तान में जैसे सर ने ज़िक्र किया इदारों का भी और अफराद का भी, बहुत सारे हमने इदारे बनाए जो अपनी जगह काम कर भी रहे हैं बहुत। लेकिन ये बात अच्छी है और इसकी तारीफ़ हमें मुल्क से बाहर से उन माशरों से फ़ीडबैक की सूरत में मिलती है जहाँ ये नहीं होता, वो हमें बताते हैं, और वही इसका मेरी नज़र में साहिब ज़रिया है अपने आप को जांचने का कि लोग बताएं कि आप कितने अच्छे हैं। लेकिन जब हम अंदर बैठे एज ए मुआशरा तो फिर हमें उन चीज़ों को जो कि दुरुस्त नहीं हैं और हमें करने की ज़रूरत है, उन पे भी हमें बिल्कुल सैर हासिल तरीके से, ओपन तरीके से गुफ्तगू करनी चाहिए और उनको दुरुस्तगी की तरफ ले जाना चाहिए। जैसे वो आज हैं इससे बेहतर वो तभी हो सकेंगे, वरना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए इनमें बेहतरी लाना जी। मेरी आखिर में सर के जो पूरी गुफ्तगू थी उसमें से मेरे लिए एक ही लफ्ज़ बड़ा अहम था और इसका बार बार लोगों ने ज़िक्र भी किया जी। यहाँ पे हाशमी साहब ने आगाज़ किया, महफ़िल बाइस बरकत है, कोई शक नहीं कि बाइस बरकत है, लेकिन ये बाइस हदायत और रहनुमाई भी होनी चाहिए जी। सिर्फ़ और सिर्फ बरकत उठा के हमें यहाँ से नहीं चले जाना चाहिए। इससे अपने अमाल के लिए रहनुमाई जो है और हदायत दोनों चीज़ें भी लेके जानी चाहिए, और जिनको ज़िंदगी में आसानी से समझते हैं कि इन पे अमल कर सकते हैं वो शुरू कर देना चाहिए। जिनको मुश्किल समझते हैं ना आगाज़ करें उनसे, वो बाद में जब उस दर्जे पे पहुँचेंगे तो वो भी आ जाएंगे। सो वो जो बिल्कुल सादा सी चीज़ें सर वो हम यहाँ से लेके जाते हैं, और तज़किया मेरे नज़दीक जो है इस नफ्स का, अपने इस जिस्म का शुरू करके और फिर और चीज़ों का भी, क्योंकि ये भी बड़े वसी माने में है जी तज़किया भी, तो इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत रखे जी, और हमें तौफीक दे कि हम जो चीज़ें हमें बता दी गई हमारी फ़लाह के लिए उनकी तरफ चल पड़ें जी। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। बेहद शुक्रिया सर, बहुत ही मुख्तसर और जामे ख़िताब आपने फ़रमाया है। और सर शायरों का ये होता है कि वो बड़े मुख्तसर लफ्ज़ों में, जो आपने अभी आखिर में बात फरमाई कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, कि हम ज़बान से एक बात का इकरार कर रहे होते हैं लेकिन अमल मुखालिफ है। और यही जनाब इज़्ज़त माब चीफ़ जस्टिस साहब का भी पैगाम था। तो मैं बस एक छोटा सा ऐलान है, कहीं आप थोड़ा सा थक ना गए हों तो इंशाल्लाह आपने, एक तो ये है कि असद मियाँ ने मुझे बताया है कि शरीनी आपको आपकी नशिस्तों पर मिलेगी, आपने उठ के नहीं जाना बिल्कुल यहाँ से, ताकि आप यहाँ बद इंतज़ामी भी ना हो और कोई रह भी ना जाए। वो कहते हैं कि कई चले जाते हैं उनको मिलती नहीं, तो आपकी नशिस्तों पे इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। और इंशाल्लाह अब आखिरी हमारा जो ख़िताब है और गुफ्तगू है और इज़हार तशक्कुर भी है और ख़ुलासा भी है, वो हमारे कुल्लिया के जो सरपरस्त और कायद हैं जनाब मोहतरमुल मकाम प्रोफेसर डॉक्टर शाह मोहिउद्दीन हाशमी साहब, वो फ़रमाएँगे। मैं उनसे इल्तिमास गुज़ार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती ख़यालात से हमें मुस्तफ़ीज़ फ़रमाएँ। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शाह मोहिउद्दीन हाशमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इंतहाई काबिल एहतराम
جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور صاحب، پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر معین الدین ہاشمی صاحب، ڈینز، اساتذہ کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی تقریب جس کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سماجی تبدیلی اور عدل اجتماعی کا نمونہ، اس تقریب میں ہمارے انتہائی قابل احترام ہمارے سرپرست اور ہماری فیکلٹی کی علمی سرگرمیوں کی شان، جو ہمیشہ ہماری درخواست پر یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں، جسٹس ڈاکٹر سید محمد انور صاحب، انہوں نے اس موضوع پر بہت ہی جامع اور فکر انگیز خطاب کیا اور ہمارے حاضرین کے سوالات کے جواب دیے۔ جیسا کہ محترم وائس چانسلر صاحب نے فرمایا ہے کہ یقیناً اس طرح کی جو مجالس ہیں ہم سب کے لیے بہت ہی اعزاز اور بہت ہی ایک قسمت کی بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں، جو سرور کائنات ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ پوری کائنات کی محفل سجائی گئی، ان کی نسبت سے، ان کی محبت میں ہم کسی جگہ جمع ہوں اور ان سے متعلق گفتگو سماعت کریں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑی سعادت اور اعزاز کی بات ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا جو اعزاز ہمیں حاصل ہے، ہمیں یہ بھی اعزاز حاصل ہو کہ ہم جب باہر نکلیں، دنیا کے سامنے جب ہم جائیں، تو یہ پتہ چلے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں، اور بطور امتی ہم باقی انسانیت کے لیے رول ماڈل ہوں۔ یہ ہمارے دین کا ہم سے تقاضا ہے۔ جسٹس صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ اس طریقے پہ کر لیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ ہماری ذات میں بھی اسی طرح نمودار ہوتا رہے اور اس سے پوری انسانیت جو ہے وہ فائدہ اٹھاتی رہے۔ موضوع پر بہت بات ہو چکی ہے اور وقت بھی اختتام کی طرف ہے۔ جسٹس صاحب اور وی سی صاحب کا وقت انتہائی قیمتی ہے۔ میں کوئی تقریر یا کوئی اس طرح اختتامی خطبہ جس کا اعلان ہوا ہے وہ نہیں کروں گا، 2-3 باتیں میں عرض کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حوالے سے بات ہوئی سماجی تبدیلی کی، ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سال کی مختصر ترین وقت میں عرب کے اس معاشرے میں جس کو کہا جاتا تھا قبائلی معاشرہ ہے، عصبیت والا معاشرہ ہے، ظالمانہ اور استحصالی معاشرہ ہے، 23 سال کی مختصر ترین وقت میں اس معاشرے کو ایسے ٹرانسفارم کیا اور آپس میں ایسے متحد اور یکجا کر دیا کہ قرآن مجید نے کہا اسی معاشرے کو جس کے متعلق قرآن نے کہا کہ قوماً لدّا ہے، یہ ایسی قوم ہے جو بکھری ہوئی ہے، یہ ایک ایسی قوم ہے جس میں کوئی سینٹریلٹی نہیں ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے یہ قوم ایسی بن گئی کہ اسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس 23 سالہ زندگی میں جو اس معاشرے کو ٹرانسفارم کیا، اور تاریخ انسانی میں بہت سارے نمونے ہیں
کہ بہت سارے لیڈرز آئے جنہوں نے اپنے اپنے معاشروں کو ٹرانسفارم کیا اور بڑے بڑے نمونے چھوڑے ہیں، لیکن پوری انسانیت اس پر متفق ہے، مسلمانوں کے علاوہ بھی، کہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن آف ہیومن سوسائٹی روئے زمین پر تاریخ انسانی پر کبھی نہیں ہوئی جتنی بڑی کامیاب ترین جو سماجی تبدیلی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اب ہم پر یہ جاننا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اتنی بڑی تبدیلی لائی، اور وہ کہا شاعر نے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو وہ کیا نظر تھی، یہ ہم سب کو بطور امت جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی طرف ہمارے مقررین نے اشارہ کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 3 انگریڈینٹس ہیں جن کی طرف اشارہ ہو چکا ہے، اگر ہم ان کو اپنے پلے باندھ دیں تو آج بھی ہم انسانیت کو وہ منزل دکھا سکتے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منزل دکھائی تھی۔ اور یہ جو موضوع ہے یہ کوئی تاریخی یا جس کو کہتے ہیں کہ تخیلاتی موضوع نہیں ہے، یہ آج بھی اسی طرح ریلیونٹ ہے، اور آج بھی پوری دنیا کی جو انسانیت ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر کسی مسئلے کی ضرورت ہے تو وہ سماجی تبدیلی تھرو سوشل جسٹس، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا انسانیت کا جو مسئلہ ہے، چاہے وہ ترقی پذیر معاشرے ہوں یا ترقی یافتہ معاشرے ہوں۔ بالکل درست فرمایا کہ ترقی یافتہ معاشروں کے مسائل زیادہ پیچیدہ ہیں، ٹھیک ہے ہم سے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے اس کی انتہائی ضرورت ہے۔ وہ جو 3 انگریڈینٹس جن کی طرف اشارہ ہوا میں اس کی سمرائز کروں گا، کہ سب سے پہلی چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ذریعے یہ سماجی تبدیلی لائے، اس کا سب سے ایفیکٹو ٹول، سب سے مستند جو طریقہ کار تھا وہ تھرو ایجوکیشن تھا۔ علم، تدبر، تفکر، تعقل، تبین، قرآن کی اصطلاحات ہیں، میرا خیال ہے کہ 700 سے زائد قرآنی آیات ہیں، اور سب سے پہلی جو قرآنی وحی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو اسلامی تہذیب جس کا آغاز ہوتا ہے علم سے اور تحقیق سے، کوئی بھی ایفیکٹو سوشل چینج اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اس کی بنیاد میں علم اور تحقیق نہ ہو۔ تو یہ تو سب سے بنیادی اور سب سے اہم ترین نقطہ ہے جس کو ہماری مسلم تہذیب میں بہت بنیادی اور مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ یہ ذکر ہوا کہ تزکیہ نفس، کیونکہ علم اگر تزکیے کے بغیر ہے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ علم نور ہے، لیکن اگر وہ تزکیے کے بغیر ہے تو وہی علم جو ہے وہ کرپشن کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے علم کے ساتھ تزکیہ کا جوڑنا اور اخلاق کا جوڑنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری جو بعثت ہوئی ہے وہ اس لیے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ اور تیسری چیز جو آج بیان ہوئی کہ سماجی تبدیلی کا بہت بڑا جو انگریڈینٹ ہے وہ عدل اجتماعی ہے، اور عدل اجتماعی جیسے جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ کوئی سمپل ٹرم نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب لایا تھا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے ہی وقت میں جب پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، جو فارس کی طاقت، روم کی، جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں، جو مستحکم تھیں مگر استحصالی تھیں، مستحکم دنیا کی عالمی قوتیں لیکن استحصالی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادلانہ جو نظام ہے اس کی قوت کی وجہ سے وہ چند ہی برسوں میں ملیا میٹ ہو گئیں، اور وہ اسلامی تہذیب نے وہاں پہ بھی اپنا گھر جو ہے وہ قائم کر لیا۔ تو یہ جو عدل اجتماعی ہے اس کے مختلف ڈائمنشنز ہیں، اس کی معاشی ڈائمنشن بھی ہے جس کی طرف اشارہ ہوا، سیاسی ڈائمنشن بھی ہے جس کی جو بنیاد ہے وہ مشاورت ہے، اسی طرح
جو سماجی عدل ہے، تو عدل کی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں جس پر اگر آج بھی ہم عمل کریں تو یقیناً آج بھی ہم وہی مقاصد حاصل کر سکتے ہیں جو انقلاب سیرت نبوی سے آج ہمیں حاصل ہوا تھا۔ اور آخری بات جس کی طرف میں اشارہ کروں گا، جسٹس صاحب نے اس کو بہت ہی زور و شور سے بیان کیا ہے کہ آج ہمیں اس نعرے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی بات حضرت اقبال جو ہیں وہ اپنے دوسرے الفاظ میں یہ پہلے ہی کہہ گئے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دیں ہمہ اوست، کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں، یہی سارا دین ہے۔ پورے دین کا حاصل یہی ہے کہ اپنے آپ کی منزل جو ہے، اپنی انفرادی زندگی کی، اپنی اجتماعی زندگی کی منزل مقصود اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے دیں کہ دیں ہمہ اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیست، اگر آپ اس تک نہیں پہنچیں گے باقی تمام آپ چیزیں حاصل بھی کر لیں گے، دنیاوی نعمتیں بھی حاصل کر لیں گے اور بھی ساری چیزیں حاصل کر لیں گے، اگر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رمق ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں نہ آ سکی تو یہ پھر تمام کی تمام بولہبی ہے، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں۔ بہت شکریہ۔